حالات کتنی تیزی سے تبدیل ہوئے، اور وہ لوگ ہیں، وہ قوم، وہ لوگ اور وہ قوم جن کی حالات کے اوپر نگاہ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، وہ حالات کے دہانے میں نہیں بیٹھے، لیکن جو قومیں حالات کے وہ اپنے آپ کو حالات کے جو ہے وہ حوالے کر دیتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ موجودہ دور کے اندر ہم یہ دیکھیں کتنی تیزی سے جو ہے وہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 9/11 کے بعد جو ہے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مسلم اور ایک دوسری طرف غیر مسلم، نان مسلم۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی حالات بگڑتے ہیں تو وہ سارے اس کا رخ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد حالات ایک دم بگڑے، اس کا سارا نزلہ جو ہے وہ مسلمان جو ممالک تھے، خاص طور پہ عراق اور افغانستان کی طرف اس کا نزلہ گرا، اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی آئے، بہت معاملات بگڑ گئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے دنیا کے اندر، وہ سارے معاملات مسلمانوں کے گرے پڑے۔ ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے، اس میں ہم دیکھیں کہ اسرائیل نے کس طریقے سے جو ہے وہ فلسطین کے جو نہتے عوام ہیں ان کو جو ہے وہ تحت تحت کر دیا، اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق تقریباً 4,000 سے زائد جو ہے فلسطینی اب تک شہید ہو گئے۔ فلسطینی اگر ان یہودیوں کے ہاتھوں اگر مر بھی رہے ہیں تو وہ شہید ہیں۔ جو تھوڑی سی ہسٹری یاد آ رہی ہے کہ جنگ احد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے کہا تھا کہ تمہارے جو لوگ مر رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور ہمارے جو لوگ اگر مرے ہیں تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں یہ ایک تو بڑا اطمینان سے رہتا ہے کہ جب ہم مسلمان جو ہیں وہ کفار کے ہاتھوں، غیر مسلموں کے ہاتھوں بے گناہ مارے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ضرور جنت میں وہ جگہ دیتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل نے قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا فلسطین کے اوپر، اور 1948 میں جب فلسطین پر انہوں نے قبضہ کیا اور ڈکلیئر کر دیا اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ، یہودیوں کی اسٹیٹ، تو 7% حصہ ان کے پاس تھا، اور 93% جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 7% جو حصہ ان کے پاس تھا، زمین کا ٹکڑا ان کے پاس تھا یہودیوں کے پاس، اس کو ایز اے کنٹری ڈکلیئر کر دیا، اور پوری دنیا کے جو مغربی کنٹریز سے، خاص طور پہ USA، UK، انہوں نے ان کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اخلاقی، سیاسی اور مالی اور فوجی امداد دی، اور ان کو ہر لحاظ سے مضبوط کیا۔ چلیں، قبضہ ہو گیا، اور اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ناجائز جو ہے وہ ان کو ظلم کیا، اور ان کی آہستہ آہستہ زمین کو ہتھیا لیا۔ یہاں تک تو یہ بس تھا، لیکن آگے چل کے ہمیں یہ سننے میں آیا پورے ورلڈ کے اندر اسرائیل کا پلان اس سے بھی بہت آگے، بس وہ پلان کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل، یعنی فلسطین کو انہوں نے بیس کیمپ بنا لیا، اور اس سے آگے جو ان کا جو پروگرام ہے کہ خطے کے جو عرب کنٹریز ہیں ان پہ نہ صرف قبضہ کر کے ان کو کمزور کیا پہلے، اور قبضہ کر کے پوری ایک گریٹر اسرائیل بنائی جائے گی۔ آخر اس کی ضرورت کیوں آئی؟ ان کے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں ہسٹری کے اندر، جب یہودیوں کو 2 دفعہ دوسری مرتبہ جب فلسطین سے نکال دیا گیا تو پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور کچھ یہودی جو ہیں قبائل، ان کے جو علماء تھے
ان کے پاس جو ہے وہ تورات کا علم تھا. ان کو یہ پتا چلا کہ اب بہت ہی ان قریب جو ہے وہ ان قریب جو ایک آخری نبی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مبعوث فرمانے والے ہیں. اور وہ عرب کے جو دھند والا علاقہ ہے، یعنی جسے آج ہم مدینہ طیبہ کہتے ہیں، اس میں وہ ان کا جو ہے نزول ہوگا. ان کے خیال میں یہ تھا کہ اب تک جتنے انبیاء اکرام آئے، زیادہ تر علماء بتاتے ہیں 73,000 کے قریب نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہی سے آئیں گے. لیکن ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ خطہ فلسطین میں نہیں بلکہ یہ عرب کے خطے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا. تو اس طریقے سے وہ انہوں نے پلان کیا اور وہ مدینے کے اندر جو ہے اپنا جو ہے وہ قبیلوں کے ساتھ وہاں آباد ہو گئے اور وہاں وہ رہنے لگے باقاعدہ طور کے اوپر، اور ان کی جو نسلیں آگے بڑھتی گئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا جب اس دنیا میں آمد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے. تو بس اسی دن سے جو ہے وہ ان کے دل میں حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی. ان کو پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے ہر موقع پر جو ہے ان کی مخالفت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کیا، میثاق مدینہ. اور اس میثاق مدینہ میں یہ تھا کہ جب کوئی باہر سے کوئی بیرونی حملہ آور ہوگا تو دونوں مل کر، یعنی مسلمان اور یہودی دونوں مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اور اس پہ وہ ایگری بھی کر گئے تھے. لیکن یہودیوں کے مزاج میں ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ بد عہدی رہی ہے کہ وہ کبھی کسی عہد کو پورا نہیں کرتے. اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عہد کو توڑ دیا اور ان سے دشمنی کی. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، نعوذ باللہ، حاکم بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ بھی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں کی، اور یہاں کے جو مدینہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی مل کر یہ جو ہے سازشیں کی، کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا. مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور پھر جب مدینہ میں آپ تشریف لے کر آئے تو باقاعدہ ایک ریاست قائم ہوئی مدینہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال وہاں کام کیا مکہ میں، اور تقریباً 13 سال مکہ میں کام کیا اور 10 سال مدینہ میں. تو 23 سال میں آپ نے زبردست جد و جہد کے ساتھ اس دین کو پورے عرب کے خطے کے اندر نافذ کر دیا، اس دین کو پھیلایا، نافذ کر دیا. یہ یہودیوں کے لیے بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اللہ کے آخری پیغام کو انہوں نے نہیں مانا. جب حد سے زیادہ ان کی ریشہ دوانیاں بڑھ گئیں، حد سے زیادہ ان کی سازشیں بڑھ گئیں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے، اچھا چونکہ مدینے میں یہ سال سے رہ رہے تھے تو مدینے سے ان کا ایک قلبی لگاؤ بھی ہو گیا تھا. تو اللہ کے حکم سے جب ان کی سازشیں بڑھتی گئیں تو اللہ رب العزت نے پھر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا، اور یہاں پر جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ جب وہ جانے لگے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، تو انہوں نے اپنے گھروں کو بڑے خوبصورت نقش و نگار سے مزین کیا ہوا تھا. تو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم یہ گھر خالی کر کے جا رہے ہیں، یقیناً یہ مسلمان اس پہ قبضہ کر لیں گے. تو وہ اتنا جو ہے وہ انہوں نے اپنے گھروں کو ڈیمیج کیا، خراب کیا، ساری چیزیں خوبصورت چیزیں تھیں وہ اکھاڑ لیں،
नक्श निगार जो थे वो बनाए थे उन्होंने। इस तरह आज हम अपने घरों में सजाते हैं दीवारों पर, तो सारे उन्होंने जो है वो उखेड़ के और फेंक दिए, कुछ ले गए। तो उन्होंने जो है वो असल में अल्लाह ताला खुद भी चाहता था कि ये खुद अपने आप से अपने हाथों से बनाए हुई चीज़ों को जो है खुद ही तबाह बर्बाद कर दें। मदीने से निकले खैबर में पहुंचे और खैबर में जो उन्होंने 7 किले थे वो बनाए और उसमें वहां पर जो है वो, लेकिन वहां पे भी बैठकर उन्होंने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ साजिश की और उनको हर लिहाज से तंग करते रहे, हर लिहाज से। तो फारे मक्का के साथ जो है वो मिलकर उन्होंने जो है साजिशें की, जंगे की, जंग खंदक हुई है, मुसलसल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते रहे। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के साथ अल्लाह की मदद हमेशा रही। जंग खैबर हुई और इनको शिकस्त हुई और बहुत बुरी शिकस्त हुई। और फिर जो है वो जंग खैबर के बाद जब शिकस्त हो गई तो इनको जो है वो उनके कबीलों को वहां से निकाल दिया गया, कुछ कबाइल को कत्ल कर दिया गया, उनके मर्दों को। ये सारा कुरान के अंदर मौजूद है। और बाकी जो है वो कुछ लोगों को वो खैबर से भी निकाल दिया गया। अब अगर हम ये देखें थोड़ा सा, अब इस बात को हम कनेक्ट करें आज के दौर के हिसाब से कि खैबर और मदीना इनके दिलों में जो है वो बसता है और इनके जहनों में ये रचा बसा है कि किसी तरीके से हमें मदीना और खैबर जो है वो मिल जाए। ये ग्रेटर इसराइल का जो इन्होंने ख्वाब ये देख रहे हैं और इस प्लान पर वो अमल भी कर रहे हैं और किस हद तक अब ये कामयाब हुए। अभी इनको वो कामयाबी नहीं मिली जो ये चाहते थे। वो ये चाहते हैं कि फलस्तीन, पुराने जमाने में शाम एक मुल्क होता था और उसमें ये 5 कंट्रीज होते थे, शाम, मौजूदा सीरिया, लेबनान और उर्दन और ये फलस्तीन और इसराइल का वो हिस्सा जो इसराइल के पास है। अब ये इसराइल क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि ये पूरा खित्ता जो है वो ये 5 कंट्रीज और उसके साथ यमन का वो हिस्सा, यमन भी जो है इनके इसी ग्रेटर इसराइल में आ जाए, क्योंकि यमन जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में की जो है वो हुकूमत के जेर हुकूमत के अंडर कंट्रोल में आ गया था। इसलिए कि मलका सबा जो है वो उस वक्त वो हुक्मरान थी वहाँ की, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो मुसलमान हो गई थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों। और फिर वो पूरा जो है हिस्सा जो है, तो यहूदी ये कहते हैं कि ये यमन भी हमारे ग्रेटर इसराइल का एक हिस्सा है। खैबर जो है वो भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है और मदीना वो भी जो है वो पार्ट होगा। असल इनका टारगेट जो है मदीना है। तो इसके लिए इन्होंने सारा प्लान किया है और मुसलमान जो कंट्रीज हैं इसराइल के अतराफ में उनको काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। उर्दू ने और मिस्र है और शाम है, उनको काफ़ी हद तक इतना कमज़ोर कर दिया कि ये कुछ भी नहीं बोल सकते। अब ये ग्रेटर इसराइल बना किसके लिए है? ग्रेटर इसराइल जो है वो उनका ये कहते हैं कि हमारा मसीहा जो है वो एक मसीहा आने वाला है, वो हुकूमत करेगा, वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमें निजात दिलाएगा। और पूरी दुनिया में इनका ये ख्वाब ये है कि हम ना सिर्फ जो है ग्रेटर इसराइल बनाकर ना सिर्फ इन इलाकों में खित्ते में जो है हुकूमत करें, बल्कि जो है वो पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत हो। ये इनका ख्वाब है और इसी प्लान को, इसी प्रोग्राम को लेकर ये जो है वो चल रहे हैं। अब इनको सपोर्ट कौन कर रहा है इस वक्त? जितने भी जो ताकतवर ममालिक हैं, यूके, अमेरिका और दूसरे जो है फ्रांस है, ये इनको हर लिहाज से वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल की जो क़याम के अंदर इन्हीं मुल्कों का बहुत हाथ है। इन्हीं मुल्कों ने जो है वो इसराइली क़याम को जो है वो मुमकिन बनाया और यरूशलेम को अब कुछ अर्से पहले, चंद साल पहले इसराइल के दारुल हुकूमत भी डिक्लेयर कर दिए। इसराइल की ये घिनौनी साजिश है, किसी तरीके से जो है वो मदीने तक जो है उनको एक्सेस मिल जाए और जो है वो खैबर जो उनके वहाँ किले मौजूद हैं और वो उनको वो वापस मिल जाए और वो उनका जो मसीह आ रहा है उसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हम हुकूमत कर सकें, हुकूमत करें और जितनी भी जो दुनिया के अंदर जो है वो कौमें हैं वो उनके महकूम बन जाएंगे। इसराइल की ये एक थ्योरी है और उस पर वो काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हो रहा है, अरबों को हो रहा है। अभी ज़ाहिरी तौर पर तो इसराइल को जो है वो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान
اور دوسرے اس قریب کے خطے کے اسلامی ملک ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل ٹارگٹ جو ان کا مدینہ ہے، خیبر ہے، ان کو جو ہے حاصل کرنا ہے، ان کو جو ہے گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا ہے تاکہ یہ اپنی حکومت کو مضبوط کر سکیں. لیکن ایک ان کی اپنی سازش ہے، ایک ان کی اپنی چال ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی چال ہے. یہ جو ہے وہ اس میں کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمیں ہمارا ایمان ہے اور حدیثیں بھی موجود ہیں کہ مدینہ اور مکہ میں ان کا جو مسیح ہے، دجال جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ آنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ آ نہیں پائے گا. جسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان کی راستوں میں وہ رکاوٹ ہیں، وہ نہیں آ پائے گا. لیکن خطے کے جو باقی ممالک ہیں ان پہ وہ بے شک وہ قبضہ کر لے. اور ابھی ان کنٹریز کو اس نے قبضہ بھی کیا، قبضہ نہیں کیا لیکن ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ ان کو محکوم بنا دیا. وہ جس طرح چاہتا ہے وہ یہ لوگ کرتے ہیں. یہ ان کو جس طریقے سے جو ہے وہ چلاتا ہے وہ یہ لوگ چلتے ہیں. اب جو فلسطین میں اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن پوری دنیا میں خاص طور پہ عرب کنٹریز میں بالکل خاموشی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کچھ لوگوں ہمارے کچھ عرب کنٹری جو وہ سرنڈر کر گئے ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ انہوں نے لائک ایسے ہتھیار ڈال دیے ہیں. لیکن کچھ فورسز ایسی ہیں جو مزاحمت کر رہی ہیں. اب حماس نے بھی ریسنٹلی حملہ بھی کیا تھا، 4,000 میزائل یا 7,000 میزائل جو ہے اسرائیل کے شہروں پر پھینکے. یہ ایک طریقے سے ان کو ایک اپرچونٹی مل گئی اسرائیل کو، اور انہوں نے جو ہے اس سے موقع سے فائدہ اٹھایا. ان کے کچھ لوگ مرے، اسرائیل کے یہودی مرے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کو موقع مل گیا اور پوری دنیا ان کو سپورٹ ہے. تو انہوں نے فلسطینیوں کو جو ہے وہ غزہ کے اندر جس طریقے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے وہ ان کو ہمیں دکھا رہا ہے کہ کیسے معاملات بگڑ رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بحثیت مسلمان ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں کیا، اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں کیا کہ ہم اس کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں. ہم سارے مسلمان ایک دوسرے تر بتر ہوئے ہیں، بالکل جو ہے وہ اسکڈڈ پھیلے ہوئے ہیں. ہر ایک کی پالیسی، ہر ملک کی اپنی پالیسی ایک ہے، اب ان کے اپنے مفادات ہیں، اپنی مصلحتیں ہیں. یہ اسی چیز نے جو ہے وہ اسرائیل کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دبا سکے، اور وہ دبا بھی رہے ہیں خاص طور پہ عرب کے ملکوں کو. تو لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم حکمران بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کا احساس نہیں کر رہے. کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے فلسطینی جو مسلمان بھائی ہیں، مرد عورت بچے، ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو بچایا جائے. حالانکہ امدادی سامان جو ہے وہ یہاں سے بھیج بھی رہے ہیں، لیکن اسرائیل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ اپنے پروگرام کے اوپر چل رہا ہے. دیکھیں کسی قوم کا جو ہے وہ کوئی قوم جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ خود اپنا جو ہے وہ احتساب نہ کرے، خود نہ اٹھے، تو ایسی قومیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. دیکھیں اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو کے رہے گا، چاہے کتنی بھی باطل قوتیں جو ہے وہ اس کو روکیں. اللہ رب العزت کا اللہ کا دین تو غالب ہونا ہے، انشاءاللہ ہوگا. ہم دنیا میں مگن رہیں، ہم اپنی دنیا میں مگن رہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹا میرا یہ لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان اور بالوں والے خیموں میں جو ہے وہ پہنچ کے رہے گا. تو اللہ کا پیغام، اللہ کا دین تو پہنچ کے رہے گا، چاہے کوئی کتنی قوتیں جو ہیں وہ سامنے آگے کھڑی ہو جائیں. اللہ کا ایک نظام ہے، قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو جو ہے وہ پہنچا کے رہتا ہے. باطل قوتیں چاہے کتنی طاقتور ہو جائیں لیکن اللہ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے احکامات پہ چل رہے ہیں، کیا ہمیں جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقعوں کے اوپر. ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں بھی کرنی چاہیے. دیکھیں ابھی پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ اگر ہم فجر کی نماز کو جو ہے وہ قائم کریں اور مسجدوں کو آباد کریں فجر کی نماز میں، تو یہ جو یہودیوں کا ایک ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز میں جب اتنی تعداد میں لوگ آنے لگیں گے جس طرح جمعے کی نماز میں، تو ہم ان کا ڈاؤن فال ہو جائے گا. تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز میں مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ مسلمان سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں. اور جو ہے وہ سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں، بلکہ وہ اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے.
मेरी ये वीडियो, क्योंकि मैंने मुख्तसर सी बात की, मेरी ये वीडियो जहाँ जहाँ जो लोग भी मुसलमान देख रहे हैं, उनसे मेरी दस दस्ता गुजारिश है कि कम से कम फजर की नमाज में मस्जिद को आबाद करने वाले वो हो जाएं, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि मुसलमान सो नहीं रहे, मुसलमान जो है वो जाग रहे हैं। और जो है हम उनको ये एहसास दिला दें कि जो है हमारी मस्जिद आबाद हैं, और हम जो है वो अब जो है वो हम उनके मुकाबले के लिए तैयार हैं। ये चीज़ें जो हैं सारी बातें, अगर हम इन पे चलेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें हमारी मदद करेगा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरिल मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।